بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا 7ویں رکوع کا آغاز کیا تھا، ویسے ہم نے اسے دوبارہ 61 سے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں 7واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح وَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ 7ویں رکوع میں، جیسا کہ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی، یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے اس میں، اور یہاں پر یہ جو ہے 4تھی مرتبہ آ رہا ہے یہ واقعہ نا۔ اس سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع، آر اسٹینڈس فار رکوع، اعراف کا بھی دوسرا رکوع، یہ بھی اعراف کا بھی دوسرا ہی رکوع، اور سورہ ہجر کا تیسرا رکوع تھا۔ یہ 3 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوسری صورت، یہ 7ویں اور یہ 15۔ تو اب یہ بنی اسرائیل میں یہ 4تھ ٹائم یہ واقعہ ہے حضرت آدم اور ابلیس کا۔ تو فرمایا
وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا لِآدَمَ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو سب نے حکم کی تعمیل کی، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ اس کا لقب ہے، اصل نام شیطان کا عزازیل ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے بلسا یبلسو، مایوس ہو جانا۔ تو ہاں اچھا، اب یہ ابلیس کو بھی حکم تھا تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے اور بڑے حیرت سے کہہ رہے کہ میں کیا اس کو سجدہ کروں جس سے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور یعنی میں آگ سے بنا ہوا ہوں، تو آئی ایم سپیریئر دین ہم۔ قالا تو ابلیس نے کہا اسجدو، یہ حمزہ جو ہے نا حرف استفہام ہے، کیا میں سجدہ کروں لمن اسے خلقتا، خلق پیدا کیا تا تو نے، تینا مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جھک جاؤ، تو سب نے کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، ابا واستکبرا، ابا انکار کر دیا، واستکبرا اور تکبر کیا اس نے، اور اس نے کہا کیا میں اس کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے نا کہ اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، یہ آیت ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ آگ سے جو بنا ہے اٹس سپیریئر دین مڈ یا کلے سے جو بنا ہے نا جی، اس کی اپنی توجیہات ہوں گی، جیسے آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی تو زمین پر ہی ہوتی ہے۔ تو حالانکہ کوئی اس میں لاجک نہیں ہے کہ آگ سے بنا ہوگا تو سپیریئر ہوگا۔ آگ کا دیکھیں، آگ تو بھسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، مٹی میں ٹھنڈک ہوتی ہے، مٹی میں پروڈکشن کی کوالٹی رکھی ہے، ساری چیز ہی مٹی سے پیدا ہوتی ہے انسان کی نا۔ آگ سے کیا پیدا ہوتا ہے یار، آگ تو جلا دے گا، تو وہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اس نے کہا جی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ جی سر ہاں مٹی پر ہی ہے، بالکل۔ دیکھو اسی لیے اللہ نے کہا کہ مٹی سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں واپس جائے گا نا، وہیں پر نا، بالکل نا۔ ہاں، اور تین، یہ دیکھیں تین بھی یہ مٹی کی کیفیات یا مراحل قرآن میں طے ہے۔ تراب خشک مٹی ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو تو اس کو تین، گیلی مٹی، ہاں گارا، اس کو تھوڑا سا پڑے رہنے دو تو لازب کہتے ہیں، چپکنا، تین لازب، یہ سارے وہ لفظ دیکھ رہے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، تین لازب۔ اچھا اس کو اور رہنے دو تو اس میں سمیل ہو جائے گی، ہمائم من ہمائم مسنون، ہمائم مسنون۔ اچھا، اور اس کو تھوڑا سا پھٹی میں کر لو یا وہ کر لو تو وہ کنکری سی بن جائے گی، بجنے والی، کل فخار، یہ سورہ رحمان میں ہے، کل فخار۔ یہ سارے الفاظ جو ہے نا قرآن میں آئے ہیں اور ان کا پراپر لاجک ہے، یہ ڈیفرنٹ وہ ہیں اسٹیجز ہے نا۔ یہ ایک دفعہ میرا یہ سارے لکھے تھے میں نے، آپ کو ریفرنسز دے دوں گا،
نہیں، اس کے آگے آیت نمبر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن میں آپ کو کل بتا دوں گا، یہ کافی، کیونکہ یہ پہلے 3 دفعہ آ چکا ہے نا، تو مجھے یاد ہے بورڈ پر نا کس کس آیت میں یہ آیا تھا، تو یہ کل انشاءاللہ نہیں، کل آپ کو بتا دیں گے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ یہ تراب دیکھیں، یہ خشک مٹی کو عربی میں کہتے ہیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، خشک مٹی۔ اچھا، یہ خشک مٹی میں آپ پانی ڈال دیں تو یہ 3 ہو جاتا ہے، اس کو گارا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں گارا پانی پڑ گیا نا، تو اس تھوڑا سا یہ رہے گا تو یہ چپکنے والا سا گارا بن جائے گا، لازب کہتے ہیں، سٹیکی کو کہتے ہیں، چپکنے والا ہے، چپکنے والا۔ یہ ایون آٹے میں بھی کریں تو یہ پروسیس اسی طرح ہوگا، ہاں فرمنٹیشن ہوتی ہے، بالکل نا۔ اچھا، یہ اور پڑا رہے گا تو تھوڑا سا اسمیل ہو جائے گا، بدبودار ہے، ہمائم مسنون، یہ وہاں 3 دفعہ آتا ہے۔ ابھی جو پیچھے آپ نے صورت پڑھی نا، یہ الفاظ نا، اور کل فخار بجنے والی ٹھکری، یعنی یہ جیسے نہیں بھٹے پر آپ نے دیکھا، بھٹے پر ہے وہ بالکل پکی ہوئی مٹی جیسے ہوتی ہے، بجنے والی ٹھکری سی۔ یہ دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف دا انگریڈینٹس جس سے اشرف المخلوقات بنا، یہ اس کی ہیں۔ یہ تمام الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ایک ماہیت ہے، ایک اپنی لاجک ہے، اور یہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 3 کہا کہ وہ کہہ رہا ہے ابلیس نا کہ جی میں تو نہیں کرتا سجدہ، کیونکہ میرے انگریڈینٹس جو ہیں جس سے میں بنا ہوں بڑے سپیریئر ہیں، میں اعلیٰ ہوں، اور جس سے مٹی سے پیدا کیا ہے اس کے آگے تو میں نہیں جھک سکتا، ہے نا جی، یہ کہا۔ اچھا، اگلی آیت بھی یہی ہے کہ وہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کس کو مجھ پر پریورٹی دے رہی ہیں، یعنی جو مٹی سے گارے سے بنا ہوا ہے نا، کرمت علیہ، ہے نا، یہ وہی ابلیس ہی کہہ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ابلیس نے کہا تھا کہ اسجد لمن خلقت طینا، یہ بھی ابلیس کا قول تھا، اب آگے بھی ابلیس کا ہی ہے، اور پھر وہ ٹائم مارجن اللہ سے مانگ رہا ہے، معافی نہیں مانگ رہا ہے، کہہ رہے کہ اچھا سجدہ تو میں نہیں کرتا، مجھے آپ قیامت تک کے لیے نا مہلت دے دیں۔ تو جس کو سجدے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس کی اولاد کا دیکھیں میں حال کیا کرتا ہوں، میں اپنا جسٹیفائی کروں گا کہ میں جو ہے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس کو بہکا کے رہوں گا میں ہر طرف سے اٹیک کر کے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ قال، تو ابلیس نے کہا، عزازیل نے کہا، ارأیتک، ارأیت، یہ حمزہ کیا کے لیے ہے، کہ کیا دیکھا تو نے، کا مخاطب کی ضمیر ہے، ھذا الذی، اسے جس، یعنی الذی جس کو، الذی اس میں موصول ہے نا، کرمتا، کرم کے ساتھ تا آ گیا ہے، عزت و اکرام نہیں ہوتا، عزت و اکرام ہے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے محترمی و مکرمی، یہ وہی ہے، کرمتا، کرم عزت دی، تا تو نے، مخاطب کی ضمیر ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، عزت دے رہے ہیں، کرم، عزت بخشی
تا تو نے، اللہ سے کہہ رہے ہیں الیہ میں دو لفظ ہیں، اللہ اور یا کیا ہوگا؟ میرے اوپر عزت دی ہے، حالانکہ میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں عزت کا، اس کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے جہاں سے یہ نسل انسانی کا سٹارٹ ہوا ہے، یہ میں جو ہے نا بس یہی چل رہا ہے دیکھو نا، اور آپ انالیسس کریں، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے جہاں بھی یہ میں آئے نا، میں یہ ہوں میں یہ ہوں، یہ بس یہ شیطانی رویہ ہے۔ جی سر۔ ہاں نہیں تعظیمی تھا، اور پھر ہاں بالکل، ہاں یہی ہے، تعظیم کی بات ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہاں ہاں ایگزیکٹلی، ہاں اللہ اکبر ہے۔ ہاں کرمت علیہ ہے، عزت دی مجھ پر، اور آگے کہہ رہے ہیں لئن، اگر اخرتنی، اردو میں نہیں ہوتا تاخیر، مؤخر کرنا، ڈیلے، تو اخرتنی تو یعنی مہلت دے دے، اس کو ذرا ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ تو لآہتنکن، یہ کیا ہے؟ یہ ٹو ایریڈیکیٹ سم تھنگ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ باقی تو علامات ہیں نا، لام اور نون ثقیلہ لازمن کے معنوں میں آ جاتا ہے نا۔ ہاں لآہتکن لازمن، میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ہاں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، کس کو؟ ذریتہ، اس کی اولاد کو، یعنی اولاد آدم کو، الا قلیلہ۔ لیکن یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ میں 100% کو تو نہیں بہکا سکوں گا، ہاں کیونکہ کچھ تیرے پکے بھی بندے ہوں گے نا جو میرے واردات کے باوجود میرے قابو میں نہ آئیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تیرا زور نہیں چلے گا الا عبادی، سوائے میرے بندوں پر نہیں چلے گا، میرے بندوں کے علاوہ تو بہکا لیں۔ ہاں لیس لہ سلطان، تیرا زور نہیں چلے گا، تو اسی لیے یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ تھوڑے کے علاوہ۔ ہاں جو صورتحال ہے وہ 99% والی ہے، بہت کم ہی بچتے ہیں، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں سبز باغ دکھاؤں گا اور ایسے ایسے انداز سے ورگلاؤں گا کہ اس سے رہا نہیں جائے گا بندے سے نا۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو یہ آیت میں یہ کہا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، تو کہا اگر تو مہلت دے دے مجھے بس قیامت تک، تو میں بس چند ایک لوگوں کے علاوہ نا پوری نسل کو ہی اپنا شکار بنا لوں گا، قیامت کے دن تک پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا، بس سوائے چند ایک کے تھوڑے لوگوں کے علاوہ۔ اور کانفیڈنس ہے، یعنی وہ دیکھو بالکل، اور اس کے یہ ڈائلاگ ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ سورہ اعراف میں بھی ہے کہ میں رائٹ سے لیفٹ سے بیک فارورڈ ہر طرف سے اٹیک کروں گا اور میں گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ ہاں کامیاب ہے، اس نے سارے اپنی اسٹریٹجی بتا دی، اس نے کہا میں کروں گا یہ نا، کیا ہے یہ، اور وہ بار بار قرآن میں آتا ہے نا زینا، ایک یہ اس کی خاص اسٹریٹجی ہے کہ وہ انتہائی قبیح اور گندی چیز کو خوبصورت ریپنگ کر کے ہے زینا، مزین اور خوشنما بنا کر بھیجے گا، اندر گند ہوگا لیکن باہر سے شائننگ اور بڑی چمکدار ہوگی، تو لوگ اس کے اٹریکشن میں آ جائے گا، فیسینیٹ کرے گا نا، تو اس کے لیے مارکیٹنگ بہترین آتی ہے، مارکیٹنگ کا
یہ ہے ہی یہ کہ جہاں سنو فالنگ ہو رہی ہو وہاں جو ہے نا اے سی اور آپ فریج بیچیں یا آپ گنجے کو کنگھی بیچیں یہ مارکیٹنگ ہے. وہ کہ میں نے کیا کرنی ہے نہیں میں جنرلی اسپیکنگ اچھا جنرلی اسپیکنگ یہ مارکیٹنگ ہے کہ انسان کو ضرورت نہ ہو پھر بھی بیچ ڈالو اس کو نا یہ ہے مارکیٹنگ. بچوں کو دیکھیں نا جی بٹوں کے نام کی ٹافیز بنائی ہوئی ہیں ہاں فوڈ کلر کی جگہ ہاں ہاں جو ایسا ریپ کر کے رکھتے ہیں ہاں ہاں بچے فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ 2 روپے کی وہ ہوتی ہے آپ 2000 وہ دیتے ہیں جب پہلے ہاں 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 آپ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا وہی چیز ہے جو شیطان کر رہا ہے. نہیں مارکیٹنگ از اے بگ سبجیکٹ یار. آپ سارا یہ میڈیا پر دیکھیں جتنے یہ ڈرامےز وغیرہ ہوتے ہیں آدھے گھنٹے کا ہوتا ہوگا آدھے گھنٹے ساری اس میں ایڈس ہی چلتے ہیں. یہی کمائی ہے ان سے نا. اور یہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں یار یہ ایڈ نے بڑے مہنگے ہیں یہ نا ٹی وی. ایک بار میں نے اپنی ماں کو کہا کہ جو بہو لائی ہے رات کو تو میں دیکھا تھا اور صبح اور ہی نکلی ہوئی میک اپ ادھر گیا ہاں یہ ہے نا یہ سارا اسی کا ایگزیکٹلی یہ مارکیٹنگ ہے بالکل بالکل صحیح ہے نا. اللہ اکبر. تو ہاں یہ ابلیس یعنی باقاعدہ چیلنج کر رہا ہے اور بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ میں اولاد آدم کو جو ہے نا وہ لآہتکنہ ضرور بہکا کر رہوں گا اور اس کو نہ میں راہ راست سے ہٹا دوں گا. اللہ اکبر. اچھا اب یہ مہلت مانگ رہا تھا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا چلے جائے یعنی مہلت مل گئی اور کہا کہ جو بھی تیرا ساتھی بنے گا نا تیری باتوں میں آئے گا سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دینا ہے. قال اذهب ومن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب یہ اس انداز میں جیسے کہتے ہیں نا گیٹ آؤٹ جا دفع ہو جائے چلا جا مل گیا ہے نا شیطان کو کہا جانا. اور آگے بتا دیا فمن تبعک منہم فمن جو بھی تبعک اتباع کرے گا تیری یعنی تیرے کہنے میں آئے گا تیری پیروی کرے گا منہم ان میں سے یعنی اولاد آدم میں سے. تو کہا فإن جہنم جزاؤکم تو فإن بلا شبہ جہنم ہے جزاؤکم بدلہ ان کا ہے نا. جزا کے لفظ یعنی بدلہ ہوتا ہے یعنی جزا اچھے کام کا اچھا بدلہ ہوگا برے کام کا برا ہوگا. اسی لیے جزا کے ساتھ عام طور پہ جزائے خیر کہتے ہیں ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے نا اللہ جزا دے. تو جزا عربی کا ہے بدلہ بدلہ تمہارا نا کیونکہ یہاں پر جہنم کو بدلہ کہا گیا ہے نا اور کہا کہ جزا موفورا اور یہ نا پورا بدلہ ہے. ویسے موفورہ جو ہے نا یہ بھی اردو کا لفظ ہے. وافر نہیں کہتے وافر کس میں ہوتا ہے وافر ہوتا ہی نہیں ایبنڈنٹ بہت زیادہ کھلا یعنی وہ جہنم بھی جو ہے نا تیرے کرتوتوں کے مطابق ہی ہوگی وسیع و عریض اور کھلی اور ہر طرف سے. یعنی آیت میں یہی کہا کہ جو بھی تیرا ساتھی بنے گا نا جو تیرا اتباع کرے گا پیروی کرے گا سب کے لیے جہنم ہے سب کے لیے اور یہ پوری موفورہ پوری سزا ہوگی ہے نا جی. اللہ اکبر. آگے طریقہ بھی بتا دیا. ہاں آگے طریقہ بتا دیا واقعی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.
वस्तफ़सिज़, और तू बहका ले, मन इस्तताअत मिनहुम, उनमें से जिन पर भी तेरी इस्तिताअत है, यानी ताकत है चल सके, है ना जी। वस्तफ़सिज़, इसका क्या रूट वर्ड है? वस्तफ़सिज़। रूट वर्ड है फा जा। ये एक्चुअली ये बना है फिज। फिज जो है ना, बकरी का बच्चा पैदा ही हुआ हो तो उसको अरबी में फिज कहती है, अरबी में उसको फिज कहते हैं। ये वहाँ से लफ्ज़ बना है, नौज़ायदा बकरी का बच्चा। अच्छा, बकरी का बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो चलने के काबिल नहीं होता ना, खड़ा होने की कोशिश करे लड़खड़ाता है वो। उस मुनासबत से ये मुहावरतन ये लफ्ज़ बन गया कि टांगें किसी मामले में लड़खड़ा जाएं, डगमगा जाएं। काम पे टांग जाती कहाँ पे टांग जाती है, तो ये वहाँ से लफ्ज़ बन गया कि डगमगा जाना, लड़खड़ा जाना, तो वही वर्गलाने के मायनों में आ गया। तो कहा जा तू वर्गला ले, है ना जी। मन इस्तताअत मिनहुम, इस्तिताअत होता है ना, तेरी इस्तिताअत जिन पर चले, ताकत हो तू कर सके। और ये जैसे ने बताया तरीका भी बता दिया, ये 3 हैं। देखे कहा बिसौती का, और व अजलिब अलैहिम बिखैली का व रजिली का व शारिकुम फिल अमवाली वल औलादी व इदहुम। ये सारे उसके तरीक़े वारदात हैं कि कर ले तू इससे ना, है ना जी। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि मिनहुम बिसौती का, है ना जी, अपनी आवाज़ से। देखिए अपनी आवाज़ से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ये जितनी गाने बजाने, मौसीकी, ये वो राह रास्त से डिविएट करने के लिए ही है ना, ये सारा उसमें आ गया। ये शैतानी आवाज़ें ही हैं, इस किस्म का जो भी है वो सारा आ गया। एक उसका ये टूल है ना बहकाने का। म्यूज़िकल कंसर्ट हो तो वो ब्लैक पर टिकटें बिक रही होती हैं, ये इतनी अट्रैक्शन है उसमें ना, ये चलता है उधर ना। हाँ, बस ये हो जाए कि जी फलां गुलकार आ रहे हैं तो वो है, ये सारी चीज़ें में आ जाती हैं इसमें ना। अच्छा, शैतानी बात भी आ सकता है। हाँ, शैतानी बात भी आ सकता है, वही मैं कह रहा हूँ ब्रॉडर टर्म है ये। आवाज़ से रिलेटेड जितनी हैं, हाँ ये भी है। जो उलमाए सू वो भी आवाज़ से ही करते हैं, वो भी एक शैतानी काम है, मिस गाइड करना जो है ना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो यानी उसका है सही नहीं क्या, म्यूजिक हाँ हर किस्म का हाँ हाँ नहीं सही, ठीक नहीं है ना। नहीं इस्लाम की रूह से नहीं सुनना चाहिए। हाँ सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि वो आपको तो जाहिर है उसको रिलेट करते हैं, मिसगाइड ही करेगा। हाँ हाँ वो उस वक्त उन्होंने तब बजाई या कुछ भी ऐसे इवेंट्स होते रहे, हाँ करते हैं। उनकी कोई हैसियत म्यूजिक की वो जो इंस्ट्रूमेंट थे वो और तरह के थे, वो और तरह थे। इंस्ट्रूमेंट तो बदलते रहते हैं ज़माने में, अब हाँ। इसकी कहाँ तक वो है इसमें। लेकिन उनमें हक इसमें मैं ज़्यादातर खामोश भी है। नहीं, अब मेरा ख्याल ये है कि वो हर कोई काम जो आवाज़ के दिन तस्वीर हो और शैतानी जो उसका मंसूबा है उसके तरफ दिल लेके जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा म्यूजिक जो आपको ऐसे अमल पे मजबूर हाँ, करे ये जो शैतानी अल्लाह को नापसंद है, वो शैतानी है, खत्म करो। लेकिन अगर आपको सुन के हम सुरूर आए और आज नाक को महसूस करें तो उसमें कोई नया नहीं रहा। या अगर कोई बंदा गाने शाने ऐसे सुने जो बड़े पुराने या खाली म्यूजिक ही सुनते बगैर गाने के। मतलब गाने से वक्तों से बोलना वही है ना। मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ बुरी उस वक्त होती है जब उससे शैतान उसे या मौसम को नुकसान पहुंचने का शैतानी
بالکل جو ہے نا وہ میوزک تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ اصل میوزک تھا یہ بات ہے اس کو وہ کیا کہتے تھے یہ بجاتے ہیں دف ہاں انسٹرومنٹ میں نے کہا بدلتے رہتے ہیں لیکن آپ ایسے انسٹرومنٹ استعمال کریں جس سے کوئی شیطانی وہ نہ ہو، حرج نہ ہو. ایسے ہوتے ہیں بڑے مطلب جو پاپ میوزک ہے جو کچھ اور ہے. بالکل. اچھا جی، تو بے صوتی کا یہاں پر آ گیا. اچھا، اور کہا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، وَأَجْلِبْ کھینچ لے علیہم ان پر بخیلک و رجلک. خیل یہ اس کو خچر کو کہتے ہیں نا، تو سوار آ گیا اس میں. یہ کا تو یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور با ہو گیا ساتھ، یعنی اپنے سواروں کے ساتھ. و رجلک، رجل پاؤں کو کہتے ہیں نا، تو پیادے ہے نا جی. دیکھیں یہ کس مناسبت سے آیا ہے یہ لفظ جو ہے نا بخیلی کا و رجلی کا، کیونکہ اس کے بھی تو لشکر ہوتے ہیں نا. یہ کہاں پر ہے یہ بتا دیتا ہوں. آپ سورہ شعراء کی آیت پڑھیں تو کہا ابلیس کے لشکر. کہاں پر آیا یہ لفظ؟ 2695 میں ہے. یہ پڑھیں آپ، 2695 میں لفظ ہے. 26 کیا ہے یار؟ یہ شعراء ہے. اس کی آیت ہے وَجَنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. یہ لفظ ہے جنود، جند کی جمع ہے. لشکر، تو لشکر میں کیا ہوتا ہے؟ لشکر میں یا تو سوار ہوں گے یا پیادہ ہوں گے. سوار گھوڑا سوار ہوتے ہیں، اونٹ سوار ہو سکتے ہیں، یا پیدل چلنے والے ہوں گے. تو دونوں ہی آ گئے نا. بخیلی کا یہ سوار آ گئے خچر گھوڑے پر، اور رجلی کا پیدل. تو یہ یعنی اس کے لشکر کی طرف ہو گئے ہیں. اللہ اکبر، یہ اس طرف ہو گیا اشارہ اس کا. یہ دیکھیں، یہ یعنی لشکر اور فوج سے تشبیہ دی ہے. جیسے لشکر اور فوج میں، جیسے میں نے عرض کیا، سواروں کے دستے بھی ہوتے ہیں اور پیدل چلنے والے بھی ہوتے ہیں. یعنی انسانوں اور جنات کے سوار یا پیدل سارے لشکر اس میں آ گئے. ایک جتنے ریسورسز ہیں وہ آ گئے. اچھا، اور دیکھیں ریسورس، اور ریسورس ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. یہ بھی بڑا ایک اہم ہے اس کا سورس. شارک کیا ہے؟ شراکت سے ہے نا، شراکت، شریک. وَشَارِكْهُمْ، تو شریک ہو